السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم آج اس کی اس بابرکت مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت مجلس کو ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا، ایمان میں بلندی کا، کردار میں اصلاح کا سبب بنائے۔ ہماری یہ مجلس تھوڑی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کچھ آخری وقت میں ٹیکنیکل پرابلمز آ گئے، جس کی وجہ سے مجلس کو شروع کرنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لو میرج۔ لو میرج میں پرابلمز کیا ہیں، آخر لو میرج میں غلط چیز کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم دو پہلوؤں سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو ہماری گفتگو کا پہلو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کی بھائی لو میرج جو ہے اس کے شرعی نقصانات کیا کیا ہیں، شرعی اعتبار سے وہ کیوں غلط ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کی جو سماجی اور نفسیاتی پہلو ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی، باتوں کو معتبر دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی اور اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، ہمارا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، ہم انسانوں کو، اور ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اسپیشل چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ اسپیشل چیز ہے ریلیشن۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ماشاءاللہ رشتوں کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور یہ رشتوں کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی ہے۔ رشتوں کو سمجھنا یہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان کے ایک ایسی اسپیشل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دی ہے۔ صرف انسان ہے جو رشتوں کو بہت باریکی سے سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ ہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ تو یہ زندگی نا دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ایک ہوتے ہیں ہماری نسبی رشتے اور ایک ہوتے ہیں سسرالی رشتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کا بھی ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں ہمارے خونی رشتے، وہ تو ہم خود سے سلیکٹ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ ہماری ماں کون ہوگی، ہمارا باپ کون ہوگا، ہمارے چاچا کون ہوں گے، ہماری پھوپھی کون ہوں گی، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، خالہ ماموں، یہ جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں نا، رحیمی رشتے، یہ رحیمی رشتے ہم اپنے آپ سے اس کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں ہم کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہماری طرف سے منتخب کرتا ہے کہ ہمارے یہ رشتے کون سے ہونے والے۔ دوسرے جو رشتے ہوتے ہیں نا، سحری رشتے ان کو کہا جاتا ہے، سسرال کے رشتے، یہ رشتے ہم اپنی ثوابدید کے حساب سے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے اب چیزوں میں غور کر کے، تجزیہ کر کے، اپنے فائدے اور نقصانات دیکھ کر کے انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا رشتہ ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ اور اس انتخاب کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ مردوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ خود سے اپنے رشتے منتخب کریں۔ اس میں بہتری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات میں ہے کہ ماں باپ کی بات سنی جائے، ان سے مشورہ لیا جائے، اور اس قسم کے معاملات میں اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن لڑکے کو شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لازم نہیں کیا ہے کہ اس کا ولی بھی جب تک راضی نہ ہو جائے، اس کا والد جب تک راضی نہ ہو جائے، وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ لڑکی کے معاملے میں شریعت نے بہت اعتدال والا معاملہ رکھا ہے۔ تو ہماری شریعت میں الحمدللہ یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ لڑکی بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ ولی بغیر اپنی لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارا دین الحمدللہ بہت اعتدال پر مبنی دین ہے، بہت ایک مناسب راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو ہماری شریعت میں نہ تو فورس میرجز کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ زبردستی جبری نکاح لڑکی کا جو ہے وہ کرا دیا جائے بغیر اس کی اجازت کے، نہ ہماری شریعت میں
کورٹ میرج جیسی کسی چیز کا تصور ہے کہ جہاں پر لڑکی بغیر اپنے والد کی اجازت کے کورٹ میں جا کر کے نکاح کر لے۔ ہماری شریعت میں لڑکی کے معاملے میں شریعت نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے تو اس کی پسند ناپسند پوچھی جائے گی، اس سے اجازت لی جائے گی، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر تستأمر وإذنها سماعتها، کہ اگر لڑکی باکرہ بھی ہے، کنواری بھی ہے، تو بھی اس سے اجازت لی جائے گی، عورت سے بغیر اس کی اجازت کی نکاح نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور لیکن اب لڑکی کیونکہ باکرہ ہوگی تو وہ باحیا ہوگی، اور اس کی حیا کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ کھل کر کے اپنے باپ کو یہ بھی نہیں بول پائے گی کہ ہاں مجھے یہ لڑکا پسند ہے، ہاں یہ رشتہ مجھے قبول ہے۔ یعنی اسلام میں عورت کی حیا کا معیار اتنا بلند ہے کہ خود سے کوئی لڑکا چوز کر کے اور اس کے فرار ہو جانا باپ کو بغیر اور باپ سے اجازت لیے بغیر کورٹ میں جا کر کے اس سے نکاح کر لینا، یہ جو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اسلام میں ایک مسلمان لڑکی سے حیا اس درجے میں مطلوب ہے کہ اس کا اپنا سگا باپ بھی اگر اس سے پوچھے گا کہ تم کو فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح طے کیا جا رہا ہے تو تم کو وہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، تو وہ کھل کر کے یہ نہیں بول پائے گی ہاں مجھے رشتہ پسند ہے، وہ شرما جائے گی، وہ خاموش ہو جائے گی۔ تو اس کے شرمانے کو، اس کے خاموش رہ جانے کو ہی اس کی اجازت سمجھ کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اس لڑکے سے۔ وَإِذْنُهَا سِمَاعُهَا، اللہ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کی رضامندی ہے۔ وَالْأَيِّمُ تُعْرَبُ مَا تُعْلِمُ مَا فِي نَفْسِهَا، اور جو ایّم ہوگی یعنی جو شوہر دیدہ عورت ہے، جیسے بیوہ ہے یا مطلقہ ہے یا مختلعہ ہے، تو وہ باقاعدہ اظہار کرے گی، کیونکہ اس کے اندر حیا کا وہ معیار نہیں رہ جاتا جو کنواری لڑکی کا ہوتا ہے، تو وہ بتائے گی کہ اس کو یہ رشتہ پسند ہے یا یہ رشتہ نہیں پسند ہے، قبول ہے یا وہ اس کو رد کر رہی ہے۔ تو شریعت میں الحمدللہ یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر جبرن کسی ایسے لڑکے سے اس کا نکاح کر دیا جائے جس کو وہ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے، بلکہ اگر باپ نے فورسفلی اپنی لڑکی کا نکاح ایسا کرا دیا ہے تو ہماری شریعت لڑکی کو باقاعدہ یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح سے باہر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی ایک معاملہ آ گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے میرے نکاح ایک ایسی جگہ پر کرا دیا جس کو میں پسند نہیں کرتی ہوں اور میری مرضی کے بغیر مجھ سے نکاح کرا دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کو اختیار دیا کہ چاہو تو ساتھ میں رہو یا تو نہیں رہو، اور ایک عورت نے باقاعدہ اس کے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس سے آزادی حاصل کر لی۔ تو پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب لو میرج کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، ہم جب کورٹ میرجز کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کسی طرح سے اس قسم کے فورسفلی میرج کو بڑھاوا دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شریعت میں فورسفلی اس میرج کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شریعت میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ لڑکی اپنی پسند سے نکاح کر لے بغیر ولی کی اجازت کے۔ لو میرج میں پرابلم کیا ہے؟ لو میرج میں پہلا پرابلم تو یہی آتا ہے کہ وہ لو میرج جس کو جو کورٹ میرج کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لو میرج ایک وہ ہوتا ہے جہاں لڑکی نے محبت کی اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو بتایا، اس کے گھر والوں کو پتا چل گیا، انہوں نے اپنی ولایت میں اس کا نکاح کرا دیا۔ میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں گفتگو ابھی پہلے مرحلے میں اس قسم کی شادیوں کے بارے میں کر رہا ہوں جہاں لڑکی ایک لڑکے کو شادی سے پہلے ہی پسند کر لیتی ہے، دونوں کے درمیان عشق شروع ہو جاتا ہے، محبت شروع ہو جاتی ہے، رابطے ہو جاتے ہیں، گفتگو ہونے لگتی ہے، فون پر چیٹ ہو رہا ہے، کال پر بات ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پسندیدگی میں ایک الگ لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر لڑکی اپنے باپ سے اجازت مانگتی ہے، بعض مرتبہ باپ مخالفت کر دیتا ہے، بعض مرتبہ اجازت بھی نہیں مانگتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابا تیار نہیں ہونے والے ہیں اور وہ بھاگ کر کے کورٹ میں جا کر کے بغیر اپنے ولی کی اجازت کی نکاح کر لیتی ہے۔ تو پہلا پرابلم تو ایسی شادی میں یہی ہے کہ ایسی شادی شرعن حلال نہیں ہے۔ کوئی لڑکی اگر بغیر اپنی باپ کی اجازت کی نکاح کر لے، شریعت میں اس کا نکاح ویلڈ نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ بنا ہے شریعت میں اس کو نکاح ہی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، صحیح ابو داؤد، سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح، نہیں ہوتا کوئی بھی نکاح الا بولی، بغیر ولی کے، یعنی ولی ہونا لازم ہے۔ لا نکاح، کوئی بھی نکاح کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو کوئی بھی معبود نہیں ہے نا، وہی تعبیر جو ہے اس میں بھی آئی ہے لا نکاح الا بولی، کوئی بھی نکاح کسی بھی ٹائپ کا نکاح ہو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے سنن بیہقی کی، شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، نہیں نکاح ہوتا مگر ایک ولی اور دو عادل گواہوں کے، دو عادل گواہ اور ایک ولی ہونا لازم ہے کسی بھی نکاح کے لیے۔ اسی طرح سنن مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اللہ نے فرمایا ہر وہ عورت جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ باطل کا مطلب انویلڈ ہے، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کا نکاح معتبر نہیں ہے۔ فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا، یعنی اس کا نکاح کرنا نہیں کرنا ایک درجے میں ہے۔ اگر ولی کی اجازت نہیں لے گئی تو نکاح کر لیا یا نکاح نہیں کیا، دونوں ایک ہی طرح کا معاملہ ہے، وہ نکاح ویلڈ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بہت ساری روایتیں اس بارے میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی، یعنی نکاح کے لیے لازم ہے کہ لڑکی کا ولی جو اس کا باپ ہے وہ اس کا نکاح کرائے۔ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی، ولا تزوج نفسها، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، یہ بھی بات ہے، اور ولی باپ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا۔ بہت ساری لڑکیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ باپ ولی نہیں بنا ہے، کورٹ میں گئے اور 1000 روپے دے کر کے کوئی دوسرا ولی آ کر کے بیٹھ گیا، نہیں، جب تک باپ زندہ ہے باپ کی ولایت کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ باپ اگر زندہ ہے تو باپ ہی ولی بنے گا، آپ ایرے گہرے نتو خیرے کو ولی نہیں بنا سکتے، کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ جب ولی کی شرط لگا دی گئی، ظاہر سی بات ہے، مثلاً ایک لڑکی کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے جب تک باپ زندہ ہے۔ باپ کی موت ہو گئی ہے، بھائی ولی بنے گا، بھائی کی موت ہو گئی ہے، دادا ولی بنیں گے، دادا کی موت ہو گئی ہے، چاچا ولی بنیں گے، چاچا کی موت ہو گئی، بھتیجا ولی بنے گا، چاچا کے بیٹے ولی بنیں گے، دور کے دادا ولی بن جائیں گے، جو دادا کے بھائی ولی بن جائیں گے، چاچا کے بیٹے ولی بن جائیں گے، عصبی رشتہ جو بھی ہے اس میں جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوگا مردوں میں وہ ولی بن جائے گا۔ نہ کوئی عورت ولی بن سکتی ہے، اور ولی کی موجودگی میں کوئی اجنبی آدمی، کوئی دوست، کوئی مولانا ولی نہیں بن سکتے۔ بغیر ولی کے شریعت میں نکاح نہیں ہوتا، اور بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوا تو اس نکاح کے بغیر جو ہے نا وہ جو بھی تعلقات بن گئے ہیں وہ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک عورت اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح جب ہوا نہیں تو اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلق بن رہا ہے وہ ناجائز تعلق ہے، وہ ایک طرح سے زنا ہے، یعنی ٹھیک ہے کیونکہ وہ شبہ نکاح اس کو کہہ دیتے ہیں بعض علماء، اس لیے ہم اس پر زنا کی تہمت نہیں لگاتے، زنا کی حد نافذ نہیں ہوتی، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اگر بغیر ولی کے نکاح کر لیا ہے تو وہ زنا کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ میں، اس کو زنا کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ کورٹ میرج جو لو میرج جو کورٹ میرج پر منتج ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں جا کر کے لڑکی نے اپنی پسند سے نکاح کر لیا ہے، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ وہ نکاح ہے ہی نہیں، اس کو نکاح کہنا غلط ہے۔ جو اس کو نکاح کہے وہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا نکاح، وہ کوئی نکاح ہی نہیں ہے۔ جب لام کے بعد کوئی کلمہ آ جائے، لا کے بعد کوئی کلمہ آتا ہے اور اس پر زبر لگا دیا جاتا ہے تو اس میں عموم کے معنی پہ کہ وہ ہے ہی نہیں کوئی نکاح۔ تو کورٹ میرج کو میرج کہنا ہی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہے۔ کورٹ میرج جو لو میرج کی شکل میں ہوتا ہے اس کی کوئی شریعت میں اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اس کو گنتی میں نہیں لایا جائے گا۔ قرآن اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس میں واضح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں بھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لڑکی کی شادی کی جہاں بھی بات آئی ہے نا وہاں لڑکی سے خطاب کیا ہی نہیں گیا، کیونکہ لڑکی اپنی شادی خود نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہر جگہ جہاں پر لڑکی کی شادی کی بات آئے گی قرآن و سنت میں وہاں لڑکی سے یہ نہیں کہا جائے گا ایسے نکاح کرو ایسے نکاح مت کرو، کیونکہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیشہ شریعت میں جب لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو نکاح کے معاملے میں اس کے جو گارجینز ہوتے ہیں، ولی مطلب سرپرست گارجین، تو اس کے جو گارجینز ہوتے ہیں، جو اس کے اولیاء ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو خطاب کیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے بھائی اپنی لڑکی کی شادی فلاں سے کرو اور فلاں سے نہیں کرو، کیونکہ لڑکی اپنی شادی خود نہیں کرتی ہے تو لڑکی کے ولی سے کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو۔ جب مردوں سے خطاب کیا گیا نا تو ڈائریکٹ مردوں کو خطاب کرتے گا کہ تم نکاح مت کرو، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، اور کسی مومنہ غلام سے باندی سے نکاح کر لینا بہتر ہے،
بنسبت کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تم کو پسند آ جائے۔ جب مردوں سے خطاب کیا تو ڈائریکٹ ان سے کہا کہ اپنا نکاح مت کرو۔ جب لڑکیوں سے کا معاملہ آیا نا تو ڈائریکٹ لڑکیوں سے نہیں کہا کہ مشرکین سے نکاح مت کرو، لڑکیوں کا جب معاملہ آیا تو فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، عورتوں سے نہیں کہا کہ تم نکاح مت کرو، عورتوں کے گارجینز کو بلا کر کے ان سے کہا گیا اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے مت کراؤ۔ فرق دیکھیں دونوں کا، لڑکے کی بات آئی تو کہا نکاح مت کرو، لڑکی کی بات آئی تو ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا نکاح مت کرو، ان کے گارجینز کو، ان کے اولیاء کو خطاب کر کے کہا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی بچیوں کا، اپنی زیر سرپرستی جو لڑکیاں ہیں ان کا نکاح مشرکوں سے مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور کسی غلام سے نکاح کرا دینا جو مومن ہو بہتر ہے بنسبت کسی مشرک سے نکاح کرنے کے، اگرچہ وہ تم کو کیوں نہ پسند آ جائے۔ یہ دلیلیں ہیں جو علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر دی ہیں کہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا سورہ نساء کے اندر فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کہ لڑکیوں کا نکاح کرا دو ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ اسی طرح سورہ نور میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو ایمہ عورتیں ہیں یعنی مطلقہ یا بیوہ عورتیں ان کا نکاح کرا دو۔ ہر جگہ سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے ان کا نکاح کرا دو، جہاں لڑکی کی بات آتی ہے وہاں ڈائریکٹ اللہ رسول کہتے ہیں نکاح کرو، جہاں لڑکیوں کی بات آتی ہے کہا جاتا ہے ان کا نکاح کراؤ، ان کو ڈائریکٹ کر کے نہیں کہا جاتا کہ تم خود نکاح کر لو۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے لڑکوں کو کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، قوت با ہو وہ نکاح کر لے، لڑکوں کو ڈائریکٹ کہا۔ لیکن لڑکیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنا نکاح خود کر لو، لڑکیوں سے اللہ کے رسول نے لڑکیوں سے خطاب ہی نہیں کیا، لڑکیوں کے اولیاء سے خطاب کیا۔ فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچیوں کی شادی کرا دو۔ یہ نہیں کہا لڑکیوں سے نہیں کہا تم کر لو، اولیاء سے کہا گیا تم شادی کرا دو۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کرے گی، لڑکی کا نکاح اس کا ولی کرائے گا، اس کا سرپرست کرائے گا۔ کورٹ میرجز جو ہوتے ہیں ان کے جو سماجی نقصانات ہیں، نفسیاتی نقصانات ہیں، ریلیشن پہ جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ سب اپنی جگہ پر ہے، اس پر میں انشاءاللہ بھی گفتگو کروں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت کلیئر ہے اس معاملے میں، اور امت نے سوائے حنفیوں کے اور کسی بھی امت کے طبقے نے یہ نہیں کہا کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے، صرف احناف ہے اگلیل دے کر کے۔ ایون آپ اتنے سارے صحابہ نے ان حدیثوں کو روایت کیا ہے، صحابہ کے دور میں ایک کسی صحابی کا قول نہیں ملتا ہے کہ وہ بغیر ولی کسی لڑکی کے نکاح کی نکاح کے لیے اجازت دیتے ہیں، ایک صحابی کا قول نہیں ملتا۔ یہ ہمارے یہاں حنفی بھائی ہمارے طلاق کے مسئلے میں بہت کہتے ہیں کہ طلاق پہ اجماع ہے، بھائی بغیر نکاح کے اتنے سارے صحابہ نے یہ جو ہے نا روایتیں کی ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہے، کوئی ایک آپ کو مثال نہیں ملتی صحابہ کے دور میں کہ کسی لڑکی نے اپنی سے خود کا نکاح کر لیا ہو، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا ہو، یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری حدیث ہیں، اور اس معاملے میں احناف بہت کمزور پوزیشن پر، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حنفی علماء اس معاملے میں بہت سارے، میرے خیال سے غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، حنفی فقہ کے بہت بڑے اپنے ماہر مانے جاتے تھے اور کبار علماء میں سے شمار ہوتا ہے ان کا فقہی معاملات میں، حنفی فقہ میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ امام حنیفہ سے یہ بات نہیں ثابت ہے کہ وہ بغیر ولی کے نکاح کے قائل تھے۔ اور بہت ایک بہت کمزور دلیل ہے، یعنی احناف کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی لڑکی بے خود سے کر سکتی ہے اور اس کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سامان اس کا اپنا ہے اور وہ بیچ سکتی ہے، پیسہ لے کر کے اپنا سامان بیچ سکتی ہے، تو اگر بے خود سے کر سکتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے تو نکاح بھی خود سے کر سکتی ہے۔ یعنی عمومی طور پہ یہی دلیل دی گئی ہے کہ بے پر نکاح کو قیاس کیا گیا ہے کہ بھائی نکاح بھی تو ایک طرح سے یہی ہوتا ہے کہ اپنی جو ایک خود سے فائدہ اٹھانے کا جو ایک حق ہے وہ نکاح مہر کے ذریعے سے اپنے شوہر کو دیتی ہے، تو اس کو نکاح کو بے پر قیاس کرتے کہا گیا کہ اگر بغیر ولی کے بے ہو سکتا ہے تو بغیر ولی کے عورت نکاح بھی کر سکتی ہے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کمزور قیاس ہے، کیونکہ یہ قیاس مال فادی کے نکاح ایک الگ چیز ہے، بے ایک الگ چیز ہے، بے کو نکاح پر قیاس کرنا ہی غلط ہے، دونوں الگ الگ طرح کے معاملات ہیں۔ اور بھائی
جب نس آ جائے تو قیاس کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. علماء کہتے ہیں لا اجتہاد مع النص، جب نس موجود ہو تو قیاس نہیں کیا جاتا. قیاس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کے پاس کوئی کلیئر کٹ دلیل اور پروف نہیں موجود ہو. جب اللہ کے نبی کی کلیئر کٹ حدیث ہے لا نکاح الا بولی، تو نس کے مقابلے میں قیاس کرنے والا گمراہ ہوتا ہے. تو احناف کی بہت کمزور سی دلیلیں کی بعض جگہوں پر جو ہے وہ نکاح کی نسبت خواتین کی طرف کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب عورت خود سے نکاح کر سکتی ہے. حالانکہ آپ ان روایتوں کو بھی ان آیتوں کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں گے، جیسے فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، ولیوں سے کہا گیا ہے کہ لڑکی اگر طلاق کے بعد اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں دوبارہ جانا چاہ رہی ہے تو ان کو مت روکو. بھائی اگر اس کے لیے بغیر ولی کی اجازت کے اپنی شوہر کے نکاح میں جانے کی اختیار ہوتا تو ولیوں سے کہا ہی نہیں جاتا کہ تم مت روکو. ولیوں سے کہا جا رہا ہے مت روکو، اس کا مطلب روکنے کا اختیار ولیوں کے پاس ہے. نکاح اپنی بچیوں کا وہی کرائیں گے. تو حناف کے دلائل اس معاملے میں بہت کمزور ہے. اس لیے آج کے دور میں آپ دیکھیں گے بہت سارے حنفی علماء بھی یہ جو کورٹ میرجز ہو رہے ہیں اور جو یہ لو میرج کی شکل میں اپنی مرضی سے لڑکیاں اپنا شادی خود کر لے رہی ہیں، اس کی مخالفت میں فتویٰ دیتے ہیں. تو لو میرج میں سب سے پہلا پرابلم تو یہی ہوتا ہے کہ جب لو میرج اس نتیجے پر منتج ہوتی ہے کہ لڑکی اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے. باقی شادی سے پہلے لو کے نام پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ لو نہیں ہے، یہ خباثت ہے، یہ زنا ہے. زنا شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کسی بھی گناہ کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اس کی بہت پرانی ٹرک ہے کہ وہ اس گناہ کو بڑا خوبصورت سا عنوان دے دیتا ہے، اس کا ٹائٹل چینج کر دیتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ گناہوں کی پیکیجنگ اچھی کرنا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کی بہت خوبصورت پیکیجنگ کرتا ہے. اس کو اگر آپ خباثت بولیں، اس کو آپ زنا کاری بولیں، اس کو آپ حرام کاری بولیں تو یہ بری لگے گا نا. بھائی کوئی بھی گناہ کو اگر گناہ کہہ دیا جائے، اس کو گندا نام دے دیا جائے تو انسان جو ہے نا اس کی طبیعت اس سے کراہت محسوس کرے گی. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کا ٹائٹل تبدیل کر دیتا ہے. یہ شیطان کا بہت پرانی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حربہ وہ آزماتا رہا ہے کہ وہ پیڑ جس سے پھل کھانے سے روکا گیا تھا حضرت آدم کو، تو اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم سے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پیڑ کا پھل کھا لیں، تو اس نے اس کو ایک بڑا خوبصورت سا نام دیا. اس پیڑ کو اس نے کہا الا ادلک علی شجرۃ الخلد، میں آپ کو بتاؤں شجرۃ الخلد کہاں ہے. ہاں اب شجرۃ الخلد کتنا پیارا نام ہے بھائی. شجرۃ الخلد کا مطلب ہوتا ہے دا ٹری آف ایٹرنیٹی. ہاں خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی. خالدین کہتے ہیں نا قرآن مجید میں، خالد مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ایک ایسا پیڑ جس کا پھل آپ نے کھا لیا تو آپ بھی جو ہے نا وہ خالد ہو جائیں گے، ہمیشہ میں زندہ رہیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی. کتنا خوبصورت نام دے دیا اس نے. شیطان یہ ٹرک بہت آزماتا ہے کہ گناہوں کو اچھا سا نام دے دو. تو شیطان جو ہے جیسے ہمارے یہاں جس کو ننگا پن کہنا چاہیے نا، شیطان اس کو کیا کہتا ہے؟ اس ننگے پن کو شیطان فیشن کا نام دیتا ہے. فحاشی کو شیطان نے فیشن کا نام دیا ہوا ہے تاکہ لوگوں میں یہ مقبول ہو جائے. ننگے پن کو اس نے کانفیڈنس کا نام دیا کہ کوئی عورت اگر اپنے جسم کے کپڑے اتار کر کے سرے بازار آ جاتی تو بولتے ہیں یہ بڑی کانفیڈنٹ عورت ہے. ہاں اس نے جو ہے نا وہ اس ننگے پن کو آزادی کا نام دیا ہے، لبرلزم کا نام دیا ہے. تو شیطان یہ حربے آزماتا رہتا ہے انسانوں پر. اب یہ چیز جس کو بدکاری کہا جاتا ہے نا، شیطان نے اس کو کتنا خوبصورت سا ٹائٹل دے دیا. بدکاری کو اس نے لو کا نام دے دیا. زنا کو اس نے عشق کا عنوان لگا دیا تاکہ وہ جو کراہت دل سے وہ نکل جائے. پر حقیقی اعتبار سے ایک عورت اور مرد جو آپس میں شرعی رشتے میں نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ہر سطح پر کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے. آپ اس کو گرل فرینڈ بول رہے ہیں، شریعت کی نگاہ میں وہ گرل فرینڈ نہیں ہے. شریعت نے اگر اس قسم کے لوگوں کو لیو ان ریلیشن بول رہے ہیں. لیو ان ریلیشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ ریلیشن تو وہ ہوتا ہے جس کو شریعت ریکگنائز کرے کہ یہ ریلیشن ہے. ہاں اور اس کو سماج ریکگنائز کرے ریلیشن ہے، اس کو قانون ریکگنائز کرتا ہے یہ ریلیشن ہے. یہ شادی سے پہلے کا ریلیشن یہ ریلیشن ہے ہی نہیں. لڑکے لکھ دیتے فیس بک پہ ان ریلیشن ود دیٹ. بھائی یہ کا ریلیشن ہے؟ ریلیشن کو تو شریعت سب سے پہلے شریعت جس کو ریکگنائز کرتی ہے وہ ریلیشن ہی نہیں ہے. معاشرہ بھی جس کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے، اس ریلیشن کو قانون بھی ریکگنائز نہیں کر رہا ہے، تو وہ کیسے ریلیشن ہو گیا بھائی؟ ہاں یعنی جس چیز کو ہمارے پرانے لوگ جو ہے نا رکھیل بولتے تھے. رکھیل بہت گندا لفظ ہے، بہت کراہت محسوس ہو رہی ہوگی جب یہ لفظ آپ کے کانوں میں آ رہا ہوگا، پر یہ تعلق ہی گندا ہے نا. اب اس کو آپ لیو ان ریلیشن بول رہے ہیں، تو لیو ان ریلیشن بولنے سے رکھیل ہی رہے گی، وہ کوئی ریلیشن میں نہیں آ جائے گی، وہ رکھیل ہے. اصل میں یہ فحاشی ہے، یہ زنا ہے.
بغایا جس کو کہا جاتا تھا نا، بدکار عورتیں، ایسا عورت بدکار عورت ہے جو بغیر نکاح کے ایک آدمی سے تعلق میں ہے، ایسا مرد بدکار مرد ہے، خبیث خبیث قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث کہا گیا ہے زنا کرنے والوں کو، یہ خباثت ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ خباثت ہے، خباثت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، یہ گناہ ہے، ہر سطح پر گناہ ہے، دیکھنا گناہ ہے، چھونا گناہ ہے، اور زنا جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے نے فرمایا آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے۔ لو میرج میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ شادی سے پہلے، شادی ہو جانے سے پہلے، اور جب میں شادی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ایجاب و قبول جو ہوتا ہے اس سے پہلے، بہت سارے لڑکے سمجھتے ہیں منگنی ہو گئی اب اجازت ہے، منگنی نکاح نہیں ہوتی ہے، شادی سے پہلے جو ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، لڑکی کا باپ یا باپ کی طرف سے قاضی آپ سے کہتا ہے فلاں لڑکی آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے، یہ ایجاب ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ نکاح قبول ہے، یہ قبول ہے، اس سے پہلے کسی لڑکی کے لیے بس اتنی سی اجازت ہے کہ کسی کو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجائے، اس کے ولی کی موجودگی میں جانتے ہوئے اس کو دیکھ لیں، دو چار باتیں کر لیں، دیکھنا بھی کتنا ہے اس کا چہرہ دیکھ لیں، کیونکہ خوبصورتی کی علامت جو ہے چہرہ ہوتی ہے، اور اس کی ہتھیلیاں دیکھ لیں کیونکہ عورت کا فگر جو ہے وہ اس کی ہتھیلی سے پتہ چلتا ہے، بس دو چیزیں دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا وربل تعلق، فزیکل تعلق زنا ہے، زنا، اور چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا سجا ہوتا ہے نا، سجا آپ نے دیکھا ہوگا جس سے بوریاں سلی جاتی ہیں، اس سجے کو تمہارے سر میں ٹھوک دیا جائے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اس سے کہ تم کسی نامحرم عورت کو چھو، تمہارے ہاتھ میں برس ہو جائے، پورے ہاتھ میں پھیل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کرو، اس کو چھونا حرام ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے لو میرج میں کہ آپ ایک اتنے مقدس رشتے کی شروعات حرام سے کر رہے ہیں، کیسے آپ اس کو، اللہ تعالیٰ ایسے نکاح میں برکت دے گا؟ نکاح میں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جس ریلیشن کی شروعات ہی حرام سے ہو رہی ہے وہ کبھی برکت والا بن سکتا ہے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ، کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے اٹریکشن ایک چیز ہوتی ہے، بغیر قصد کے کسی لڑکی کا پسند آ جانا، بغیر قصد کے کوئی لڑکا پسند آ جانا، یہ تو ایک فطری نیچرل چیز ہے، شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی۔ آپ کے خاندان کی کوئی لڑکی ہے، آپ اس کے مواصفات جانتے ہیں، اس کی دینداری سے واقف ہے، بچپن میں آپ نے دیکھا ہے، آپ کو وہ لڑکی پسند ہے، بچپن میں دیکھا تھا آپ نے اس کو، یا کہیں نظر پڑ گئی بغیر قصد کے، یا کسی لڑکے کے بارے میں کوئی لڑکی اس کو پسند کرتی ہے، خاندان کا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، آپ جانتی ہیں دیندار ہے، دل میں ایک جذبے کا پیدا ہو جانا، ایک اٹریکشن کا پیدا ہو جانا جو بغیر کسی قصد کے ہوتا ہے، اور جس پر آپ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے، اس کو کوئی آگے لے کر کے فزیکل اس کو نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ جذبہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ریلیشن کے بارے میں اللہ اس نے فرما دیا، بعض روایتوں میں ہے، حالانکہ ان کی سند پر کلام بھی ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے صحیح کہا کہ لم ارى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر چیز میں نے نہیں دیکھی، کہ اگر کہیں سے اٹریکشن پیدا ہو گیا ہے، کوئی ایک لڑکا اچھا لگ گیا، کوئی لڑکی اچھی لگ گئی، کبھی اسکول میں ساتھ میں پڑھے تھے، گھر میں رہے ہیں، خاندان میں ہے، محلے کا ہے، یہ اٹریکشن پیدا ہو گیا، ایک تعلق پیدا ہو گیا، پسند آ گیا، تو نکاح کر دو، لیکن پسند کے نام پہ یہ جو پورا فزیکل ہو جا رہے ہیں، ایک پورا عشق و محبت کا چیپٹر کھل جا رہا ہے، لیلا مجنو بنے ہوئے ہیں، رات دن بھر باتیں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پر چیٹ ہو رہا ہے، تعلقات ہو رہے ہیں، ڈیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، شریعت میں یہ نکاح نہیں ہے، شریعت میں یہ زنا ہے۔ اور پہلی بات یہ لو بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ لو بھی نہیں ہے، یہ لسٹ ہے، لسٹ۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جس چیز کو لو میرج کہا جاتا ہے نا، وہ لو میرج نہیں ہوتی، وہ لسٹ میرج ہوتی ہے۔ یہ جو پہلی نظر کے پیار کی بات لوگ کرتے ہیں نا کہ پہلی نظر میں پیار ہو گیا، یہ اصل میں پیار کا معنی سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ اٹریکشن کو، یہ اپنی شہوت کو، یہ اپنے لسٹ کو لو کا نام دیتے ہیں، یہ لو نہیں ہے، یہ لسٹ ہے، لسٹ۔ یہ جو آپ جس کو پہلی نظر کا پیار بولتے ہیں وہ پیار نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے ہارمونل پریشرز ہوتے ہیں، یہ جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے نا اتنی تیزی کے ساتھ، آپ جب کسی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا حسن آپ کو متاثر کرتا ہے، تو دماغ جو ہے نا وہ کیمیکل کی پوری بارش کر دیتا ہے، ڈوپامین بہت تیزی سے ریلیز ہوتے ہیں، ہاں، جس کو لو کیمیکلز کہا جاتا ہے نا،
کیا ہوا شیخ؟ تھوڑا سا آپ کی ویڈیو بلر ہو رہی ہے بہت زیادہ، شاید نیٹ کا پرابلم ہے آپ کے یہاں آج. ویڈیو اصل بلر ہو میں رہی ہے؟ ہاں بہت زیادہ بلر ہو رہی ہے، کچھ آپ نظر نہیں آ رہے. آواز کلیئر ہے، آپ کی وائس کلیئر ہے، لیکن ویڈیو تھوڑا سا بلر ہو رہا ہے بہت زیادہ. اچھا میں ایک منٹ مجھ کو دے دیا. جی 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 ٹھیک ہے شیخ. تب تک ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اسی طرح جڑے رہیں، اور جو ہے ہماری لنک جو آپ تک پہنچتی ہے ضرور آپ دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچایا کریں. اور اس کے علاوہ بھی ہماری اور بھی بہت ساری اسٹریمز ہیں جس میں آپ ضرور جوائن ہوئیے. انشاءاللہ ساری کی ساری اسٹریم ہماری جو ہے علم اور اسی طرح سے جو ہے مسائل کے حل پر مبنی ہے، اور آپ وہاں آ کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. جی شیخ. شیخ میں نے ویسے کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہو جائے، دیکھیے ٹھیک ہے شیخ، آگے کیا ہوتا کنٹینیو کریں، دیکھتے ہیں. ہے. بارک اللہ فیک. تو یہ جو محبت کے نام پہ جتنا کچھ تماشا ہو رہا ہے نا، یہ لو میرج ہے ہی نہیں، یہ لسٹ میرج ہے. یعنی دنیا میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا کوئی تصور ہی نہیں. محبت جتنی بڑی چیز ہے نا، وہ جتنی گہری چیز ہوتی ہے، وہ ایک نظر میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایک نظر میں جس کو آپ کو لگتا ہے نا کہ پہلی نظر کی محبت ہے، یہ پہلی نظر کی محبت نہیں ہوتی، یہ پہلی نظر شہوت والی ہوتی ہے. یہ آپ کا یہ جو آپ ایک نظر میں محبت ہو جانے کے بعد پیچھے پڑ جا رہے ہیں اور گھر والوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اور لڑکی ایک نظر کی محبت کے بعد مجبور کر رہی ہے اپنے ماں باپ ہوگی نہیں مجھے نکاح تو یہیں پر کرنا ہے. یہ آپ محبت کے زیر اثر نہیں ہوتے، یہ اپنے ہارمونز کے زیر اثر ہوتے ہیں. یہ وہ کیمیکلز ہیں جنہوں نے آپ کے دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ آپ اس کیمیکل کے زیر اثر ہوتے ہیں. یہ اصل میں محبت نہیں ہے، یہ لسٹ ہے. ہاں، اور یہ لسٹ بھی نا ہمارا معاشرہ کیونکہ شیطانی معاشرہ بن گیا ہے، یہاں پر میڈیا پر شیطان کا کنٹرول ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس پوری میڈیا کے ذریعے سے، خاص طور پہ فلموں کے ذریعے سے، رومانٹک فلمیں، رومانٹک ویب سیریز، رومانٹک کہانیاں، ناولیں، ہاں ان سب کے ذریعے سے اس لسٹ کو ابھارا جاتا ہے. یہ لسٹ جو ہے نا، یہ اس کو ابھارا جا رہا ہے. شیطان اس وقت اپنے میڈیا کے ذریعے سے سب سے بڑا کام یہی کر رہا ہے کہ اس نے اس لسٹ کو، اس شہوت کو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا دیا. انسان جانوروں کی طرح اس لسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو وہ زیادہ سارا جو فلموں کی دنیا آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، جس میں آپ اپنی دنیا میں آپ خود ہیرو ہوتے ہیں. آپ نے فلموں میں کسی ہیرو کو دیکھا ہے، اس کی ایک ہیروئن ہے. آپ نے ناولوں میں کسی ایک ہیرو کو پڑھا ہے، اس کی ایک ہیروئن ہے. کسی مجنوں کی لیلا ہے، اور کسی جو ہے نا وہ رانجھے کی جو ہے وہ ہیر ہے. تو آپ نے وہ سارا پڑھا ہوا ہے. تو اب وہ آپ ایک فینٹیسی ورلڈ میں جی رہے ہوتے ہیں. اس فینٹیسی ورلڈ کے آپ ہیرو ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی دیکھ کر کے کہ اب آپ کو آپ کی ہیروئن مل گئی ہے، آپ کو آپ کا سچا پیار مل گیا. یہ جو بے وقوف قسم کے نوجوان بولتے ہیں نا سول میٹ مل گیا ہے، آپ کے سول میٹ ہے. بھائی شادی سے پہلے آپ کو قطعی آپ پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ آپ کا سول میٹ جیسی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں، سول میٹ ٹائپ کی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے. یہ صرف بہکاوے ہیں جو یہ رومانٹک فلموں نے گندگی آپ کے دماغ میں ڈالی ہوتی ہے اس سے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جس وقت جتنا طلاقیں لو میرج پہ ہو رہی ہے نا، یہ جو اس کو لگتا ہے کہ یہ سول میٹ ہے اور اس کے سہارے میں زندگی کاٹ دوں گا، اور یہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، اور یہ نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. یہ جو سارا سب کچھ ہوتا ہے نا، شادی ہونے کے 6 مہینے کے بعد سارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جس کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ بولتے ہیں نا، وہ ڈیورس ایٹ فرسٹ فائٹ پہ تبدیل ہو جاتا ہے. جس کو فرسٹ سائٹ پہ لو ہوتا ہے نا، وہ فرسٹ فائٹ پر ہی ڈیورس بھی دے دیتا ہے. تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ ایک شدت کی چاہت ایک لڑکی کے دل میں پیدا ہوئی کہ نہیں میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یا ایک لڑکے کے اندر پیدا ہوتی کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ شدت کی چاہت آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے. یہ وہ ہارمونز ہیں جو آپ کے ذہن میں یہ خیالات میں باتیں ڈال رہے ہیں. صرف شہوت ہے، یہ لو نہیں ہے اصل میں. ہاں، اس لیے جب آدمی اس قسم کی شہوات کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ شہوتیں، یہ ہارمونز، یہ جذبات جو بہت پیک پر ہوتے ہیں شادی سے پہلے، یہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے پرانے علماء کہا کرتے تھے ایک بات، حبک الشیء یعمی و یسم، تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تم کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے کسی کی محبت میں. لڑکی اندھی بہری ہو جاتی ہے، اس کو اپنا فیوچر نہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اس کو اس لڑکی کی خرابیاں نہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. کچھ خوبصورتی میں مغ ہو کر کے وہ اپنا فیوچر بھول گئی ہوتی ہے کہ وہ جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور ماں باپ سے ضد کر رہی ہے شادی کرنے کے لیے،
اس کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ اس کا فیوچر کتنا خطرناک ہے وہ لڑکی کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہی معاملہ لڑکے کا بھی ہوتا ہے. ہاں، اس کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. جو غالب نے کہا ہے نا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، عشق کیا کرتا ہے انسان کے دماغ کو فیل کر دیتا ہے. وہ کسی سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا. میں ایسے بہت سارے لڑکوں سے ملا، ان کی کاؤنسلنگ کی ہے، پر میں دیکھ رہا ہوتا یہ پاگل ہو چکا ہے. یعنی عشق کا ایک درجہ ہوتا ہے نا جو ہے وہ اٹریکشن سے شروع ہوتا ہے اور وہ جنون پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے. تو یہ لڑکا 4 دن کی محبت میں جنون کے اس درجے پہ پہنچ گیا، یہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں، ماں گھر میں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس لڑکی کا اس نے انتخاب کیا ہے یہ لڑکی اس کے فیوچر کے لیے بہت خطرناک ہے، پر وہ کسی کی سننے کو ہی تیار نہیں ہوتا. یہی معاملہ لڑکی کا ہوتا ہے. ایون کتنے سارے کیسز میرے پاس آئے ہیں، لڑکی کسی ہندو لڑکے کے، کسی کافر لڑکے کے عشق میں گرفتار ہے، ماں سمجھا رہے ہیں، باپ رو رہا ہے، خاندان والے ڈرے ہوئے ہیں، علماء سے جا کر کے ملاقات کر رہے ہیں، عالمات آ کر کے سمجھا رہی ہیں، لڑکی کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عشق جیسے ہی عشق دل میں داخل ہوتا ہے وہ دماغ کو پردہ ڈال دیتا ہے، اور جب دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے نا تو انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کے فیوچر کے لیے کتنا خطرناک ہے. اور یہ پردہ شادی کے بعد تک پڑا رہتا ہے. شادی کے 6 مہینہ 1 سال بعد وہ پردہ دماغ سے اٹھتا ہے. شادی سے پہلے کی جو جس کو لو کہا جاتا ہے نا، شادی سے پہلے کا دور، اس میں تو سب اچھا لگتا ہے. اس میں انسان اچھائی برائی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، بلکہ لڑکے نے بس خوبصورتی دیکھ لی اسی پر فدا ہو رہا ہے، اور وہ ایسا فدا ہو گیا ہے نا کہ اس کی کوئی برائی سامنے دکھائی نہیں دے رہی ہے، بلکہ اس کی جو برائی ہے وہ بھی اچھی لگ رہی ہے. یعنی شادی سے پہلے لڑکی زبان لڑائے تو اس کو حاضر جوابی کا نام دیتا ہے. بھائی کیا حاضر جواب ہے، کیا پھٹافٹ جواب دیتی ہے. یہ جب شادی ہو جاتی ہے نا، 6 مہینہ 1 سال گزرتا ہے تو وہی اس کی حاضر جوابی، اس کی زبان درازی لگنے لگتی ہے. پھر لگتا ہے زبان لڑاتی بیوی ہو کر کے الٹا جواب دیتی ہے. شادی سے پہلے وہی بہت اچھا لگ رہا ہوتا تھا. ہاں، شادی سے پہلے لڑکے کی عشق مزاجی بہت عورت کو متاثر کرتی ہے. ہاں، شادی کے بعد بھی لڑکا عاشق مزاج ہے تو وہ اگر شادی سے پہلے عاشق مزاج ہے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی کر رہا ہے آپ کے معاملے میں، تو شادی کے بعد اس کی عشق مزاجی ختم تھوڑی ہوگی. ادھر آپ سے توجہ تھوڑی سی، اس کا پیٹ بھرے گا، اس کی شہوتی تکمیل ہوگی، پھر اپنی عشق مزاجی کو تسکین دینے کے لیے کسی دوسرے گلیارے میں چلا جائے گا. پھر عورت شکایت کر رہی تھی بھائی وہ عاشق مزاج، وہ جب اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرا تو آپ سے چیٹ کرنے کے معاملے میں اللہ سے کیوں ڈرے گا. شادی سے پہلے آپ سے تعلقات قائم کرنے کے معاملے میں جب وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے تو شادی کے بعد آپ کو چیٹ کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈرے گا. لیکن آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوتا ہے. خاص طور پہ لڑکیاں بہت زیادہ بے وقوف ہوتی ہیں. لڑکیوں کو، کنواری لڑکی کو یہ بات سمجھنا چاہیے، کنواری لڑکی بہت بے وقوف ہوتی ہے، بہت کم عقل ہوتی ہے. لڑکا کم سے کم اتنا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں محبت کی بات کر رہا ہوں، پر یہ محبت میں اصل میں اس کے جسم تک پہنچنے کے لیے محبت کی باتیں کر رہا ہوں. لڑکے کو یہ بات پتا ہے، وہ جتنی محبت کے لمبے لمبے قصیدے لکھتا ہے نا، اس کو یہ پتا ہے کہ میرا ٹارگیٹ اس کی جسم تک پہنچنا ہے. وہ دل کی بات کر کے اصل میں آپ کا جسم حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے بہت سارے جو لو والے مسائل ہوتے ہیں وہ میرج پر ختم ہی نہیں ہوتے. بس وہ محبت کی جسمانی تعلق بنا، لڑکے کا دل بھر گیا، اس کو چھوڑا، سوئچ کیا دوسری لڑکی، تیسری لڑکی، چوتھی لڑکی. ہاں، انسان جسمانی شہوت پوری کرنے کے لیے الگ الگ لڑکیاں رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی جو شادی سے پہلے مجھ سے تعلق بنا سکتی ہے میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، تو اپنی جسمانی ضرورت پوری کر کے ہٹ جاتا ہے. شادی کرنے کے لیے اس کو بالکل ایک باقاعدہ کنواری لڑکی چاہیے ہوتی ہے. پر لڑکی یہ بات نہیں سمجھ پاتی. لڑکیاں بہت ایموشنل ہوتی ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ محبت اور پیار کی باتیں جو لڑکے کرتے ہیں نا، کہ جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ، سب صرف فراڈ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں سب آپ کو پھنسانے کا جال ہے. یہ لمبی لمبی جو تعریفیں آپ کی کر رہے ہیں نا، مرد کا سب سے بڑا جال ایک عورت کو پھنسانے کے لیے تعریفیں ہوتی ہیں. ہاں، یہ جو قربانی دینے کی باتیں کر رہے ہیں نا، جو لڑکا شادی سے پہلے آپ سے کہتا ہے کہ وہ آسمان سے تارے توڑ کے لا کے آپ کے قدموں میں بچھا دے گا، شادی ہو جائے گی نا اس کو ناشتہ لانا بھی بھاری پڑتا ہے. صبح اٹھ کر کے تارے آسمان سے توڑ کر کے لانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ ہماری بچیاں سمجھ نہیں پاتی ہیں، بہت آسانی کے ساتھ مردوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لڑکی نہ ایک پھول کی طرح ہے. شریعت میں لڑکی ایک پھول کی طرح ہے. ہر طرف سے ہاتھ اس کو بڑھتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے. اس لیے اس پھول کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے بیچ میں رکھا ہے. کانٹے کیا ہیں؟ اس کے ولی، اس کے سرپرست، اس کے گارجینز. یہ کانٹے ہیں جو اس پھول کی حفاظت کرتے ہیں.
کوئی ہاتھ آپ کی طرف بڑھے گا، یہ کانٹے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. جب آپ اس کانٹے کے دائرے سے باہر جا رہی ہوتی ہے نا، تو اصل میں آپ اپنی حفاظت کا ایک حصار توڑ دیتی ہیں. اگر آپ کسی کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے ولی سے گزرے بغیر آپ تک پہنچ جائے نا، تو آپ اصل میں آپ نے اپنی بہت بڑی سیکیورٹی کا جو دائرہ اللہ نے آپ کو دیا نا، اس دائرے کو آپ نے توڑ دیا. دیکھیے واقعتاً اگر کوئی آپ سے سچی محبت کرے گا نا، تو وہ بیک ڈور سے آ کر کے آپ تک نہیں پہنچے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ سامنے سے آئے گا. شہزادے سامنے سے آتے ہیں، پیچھے سے چور آتا ہے. میری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. جو آپ سے سچی محبت کرے گا نا، وہ شہزادوں کی طرح دروازے پر آئے گا آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا، آپ کے ابا سے ملے گا. ابا نہیں ہے، بھائی سے ملے گا، چاچا سے ملے گا. وہ ان کے سامنے اپروچ رکھے گا کہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. پھر آپ کے اولیاء اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ آپ کا نکاح ان سے کرائیں گے. یہ جو بیک ڈور سے آ رہا ہے نا کہ آپ سے ڈائریکٹ آپ تک پہنچنا چاہتا ہے، لمبے لمبے قصیدے لکھ کر کے دے رہا ہے، آپ کو غزلیں لکھ کر کے دے رہا ہے، شاعری بنا کر کے دے رہا ہے، یہ چور ہے چور. شریف عورتیں اپنے دل کا دروازہ شہزادوں کے لیے کھلتی ہیں، چوروں کے لیے نہیں کھلتی ہیں. ان چوروں سے ہوشیار ہو جائیے، یہ آپ کی مستقبل تباہ. بھائی سب سے پہلی بات، جو آپ سے محبت کرے گا وہ آپ سے گناہ نہیں کروائے گا. ایک لڑکا اگر ناجائز تعلق آپ سے قائم کرنا چاہ رہا ہے شادی سے پہلے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا. ایک ناجائز تعلق کسی لڑکی سے قائم کرنا اس کو جہنم میں ڈھکیلنا ہے. تو جو آپ کو جہنم میں کی وادی میں ڈھکیل رہا ہے وہ آپ سے سچی محبت نہیں کرتا ہے. اور یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ بھی ہے کہ جو لڑکی آپ سے ناجائز تعلق قائم کر رہی ہے وہ آپ سے سچی محبت نہیں کرتی ہے. اگر وہ آپ سے سچی محبت کرتی تو آپ کو نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کی نہیں بھارتی. یہ سچی محبت ہے. محبت اس کو اصل میں کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں صرف محبت کی چاہت نہیں رکھتے پوری کرنے کی، آپ جس سے سچی محبت کرتے اس کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنت تک اس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں. تو جو آپ کو جہنم کی وادی میں لے کر کے جا رہا ہے ڈھکیل کر کے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ محبت نہیں، یہ شہوت ہے. بس اس کو آپ نے محبت کا نام دے دیا ہے تاکہ آپ اپنے عمل کو جسٹیفائی کر سکیں، اس کو مقدس بنا سکیں. ورنہ یہ محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خرافات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. تو یہ لو میرج میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب آنکھوں پہ پنٹی بن جاتی ہے تو آپ صحیح معیارات دیکھ ہی نہیں پاتے. ایک لڑکے کو کیا پتا کنوارے لڑکا میں گرچہ شریعت نے لڑکوں کے معاملے میں ولی کی شرط نہیں رکھی ہے، پر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے رہیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں بات میں بھی کہ لڑکے کی شادی میں ماں باپ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. کیونکہ کنوارا لڑکا، خاص طور پہ ہمارے دور کا کنوارا لڑکا، اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑکے بہت میچور ہوتے تھے. 14 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر کے جہاد کر رہے ہیں، بہت جو ہے نا سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، آتم نربھر ہوتے تھے. تو ان لڑکوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو ولی کی اجازت واجب نہیں. ہمارے دور کا لڑکا وہ تو 20 سال کا ہو جاتا ہے، اس نے اپنا انڈرویئر تک صحیح سے نہیں دھویا اپنے ہاتھ سے، کبھی اس کو چائے نہیں بنانی آتی ہے. تو اس کی شادی میں بھی جب وہ کسی سے محبت کے میں گرفتار ہوتا ہے نا اور اپنی طرف سے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ محبت اس کے آنکھوں میں ایسا پردہ ڈال دیتی، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. یعنی شادی میں صرف محبت خوبصورتی مین نہیں کرتی ہے، نکاح سے پہلے خوبصورتی بہت مین کرتی ہے ہمارے لیے، نکاح کے فوراً بعد بھی خوبصورتی بہت مین کرتی ہے. لیکن ایک مرحلہ زندگی کا پھر ایسا شروع ہوتا ہے نا، اس میں پھر خوبصورتی بہت مین نہیں کرتی ہے، اس میں دوسری چیزیں مین کرتی ہیں. اس میں پھر یہ مین کرنے لگتا ہے کہ لڑکی کھانا اچھا بناتی کہ نہیں بناتی ہے، سسرال والے میری عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ لڑکی میرے بچوں کی ماں کیسی بن سکتی ہے، یہ لڑکی میری عزت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ لڑکی میری خدمت کرتی کہ نہیں کرتی ہے. یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے نہیں دکھائی دیتی. شادی سے پہلے تو صرف حسن جمال، شادی سے پہلے سب اچھا لگتا ہے، شادی کے بعد بھی نہیں. شادی سے کے بعد کا جو 6 مہینے 1 سال کا دور ہوتا ہے نا، اس کو جس کو ہنی مون پیریڈ کہا جاتا ہے، وہ ہنی مون پیریڈ اس میں تو سب اچھا ہوتا ہے بھائی. اس میں تو پورا آسمان جو ہے نا وہ رنگین ہو جاتا ہے. ہاں سب آسمان پنک دکھتا ہے، آسمان سے پھولوں کی بارش ہوتی ہے، نرم نرم ہوائیں چلتی ہیں، آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہے، زندگی جنت بن جاتی ہے. پر یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ شادی کے بعد 6 مہینہ 1 سال. جیسے ہی یہ ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے نا بھائی، کوئی بھی نعمت انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ مل جائے تو اس کی تاثیر دل میں ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ قدر نہیں رہ جاتی. تو وہ جیسے ہی وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے، پھر وہ کانفلکٹ والا پیریڈ شروع ہوتا ہے، اختلافات کا دور. اب یہاں پہ خوبصورتی نہیں کام آنے والی ہے، یہاں پہ دوسری چیزیں مین کرتی ہیں. پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں تو میں نے دیکھی نہیں تھی. اب وہ لڑکی کھانا اچھا نہیں بنا رہی، وہ لڑکی عزت نہیں دے رہی ہے، سسرال والوں کے یہاں کوئی احترام ہی نہیں ہے،
پھر آدمی کو لگتا ہے کہ یہ میرے سے انتخاب میں غلطی ہو گئی. تو بھائی انتخاب میں غلطی اس لیے بھی کیونکہ آپ نے جب انتخاب کر رہے تھے تو عشق نے آپ کے دماغ پر پردے ڈال دیے تھے, تب آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہے تھے, کچھ دیکھ ہی نہیں رہے تھے نا, سب کل آپ کا کل مطمع نظر صرف خوبصورتی تھا. یہی معاملہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لڑکیاں تو اور زیادہ بے وقوف ہوتی ہیں. عام طور پہ لڑکی دنیا کے معیارات تو بھی نہیں دیکھ پاتی ہے, یعنی دین نہیں دیکھتی, وہ اپنا مسئلہ ہے, اس کے دماغ پہ ایسا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا. ایون خوبصورتی بھی بعض مرتبہ نہیں دیکھتی ہے. ہم جتنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی دیندار گھرانے کی لڑکی خوبصورت بھی ہے, کسی ایک دم آلتو فالتو قسم کے لڑکے سے محبت میں گرفتار ہو گئی اور پورے گھر والوں سے بغاوت کی ہوئی اس کے بارے میں, لوگ دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ اس لڑکے کے اندر دکھ کیا گیا ہے اس کو. لڑکی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, لڑکی اپنے دل پر دستک دینے والے پہلے مرد کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے. بس جس نے دل پہ دستک دی, یعنی شادی کے وقت تو آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جب نکاح کرنا ہوتا ہے. عشق کے لیے صرف اویلیبلٹی دیکھتے ہیں, جو اویلیبل ہوا پہلے اور اس سے عشق ہو جاتا ہے. جس نے دل کے دروازے پہ پہلے دستک دی, عورت اگر نادان ہے تو وہ دروازہ کھول دیتی ہے, 4 تعریفیں اس نے کر دی, 2 شعر اس نے بھیج دیا, بس دل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا. اور کچھ نہیں, اتنا کی دین تک نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے, دین تک نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں لو میرج عام ہونے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ارتداد اس لو میرج کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے نا, کہ لڑکی پھر دین بھی نہیں دیکھ رہی, کافر ہے. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں, اللہ رحم فرمائے, مسلمان لڑکی ہے, ایک کافر لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے, ماں رو رہی ہے, گھر میں ماتم کا سما ہے. مجھ سے کہا کہ آپ کو سمجھائیں. میں نے خاتون کو بھیجا عالمہ کو کہ آپ ذرا سا اس کی کاؤنسلنگ کریں. وہ خاتون مجھ سے بول رہی ہے, میں نے اس کو بہت سمجھایا, اس کو میں نے سمجھایا کہ تمہارا شوہر اسلام قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو میں اس کا دین مان لوں گی. صاف صاف بول رہی ہے, کچھ نہیں دیکھ رہی, اللہ کو نہیں دیکھ رہی, رسول اللہ کو نہیں دیکھ رہی, باپ کو نہیں دیکھ رہی, ماں کو نہیں دیکھ رہی, اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا رہتا ہے. یہ پردہ اٹھتا ہے, ایسا نہیں کہ ہمیشہ پڑا رہے گا, کیونکہ یہ جو دا اسکائی پنک والا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے نا, وہ بس شادی کے 6 7 8 10 مہینوں تک ہی رہتا ہے. تو جب حقائق سامنے آتے ہیں نا شادی ہونے کے بعد, اب بھائی شادی سے پہلے تو اس کو کچھ نہیں تھا, صبح شام اس کو بس آئی لو یو کا ورد کرنا تھا. شادی کے بعد تو اس کو کام پر جانا ہے, اس کو ذمہ داریاں سنبھالنا ہے. شادی کے بعد عورت کے لیے بہت مین کرتا ہے کہ فائنینشیل صورتحال لڑکے کی کیا ہے. شادی سے پہلے تو اس کو لگتا تھا کہ میں بھوکے پہ زندگی گزار لوں گی, پانی کے ساتھ روٹی کھا کر کے تمہارے ساتھ جی سکتی ہوں. پر یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, جو دماغ میں ہوتا ہے نا کہ یہ مل جائے, اس کے ساتھ میں جو ہے روکھی سوکھی کاٹ کر کے زندگی گزار لوں گی, یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. شادی کے بعد لڑکی کو پتا چلتا ہی نہیں, فائنینشیل اسٹیٹس بھی بہت اہم ہوتا ہے. شوہر کا پیسہ بہت مین کرتا ہے عورت کے لیے. لڑکیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ شادی کے بعد سمجھ میں آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ کنواری لڑکیاں بہت آسانی کے ساتھ لو وو کے چکر میں پھنس جاتی ہیں. مطلقہ بیوہ مختلع عورتیں آسانی سے جال میں نہیں آتی ہیں. وہ سب سے پہلے ایک آدمی کا فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی اور ان کے بچوں کی لائف شوہر کے پیسے پر ڈیپینڈ ہے. آپ اس لیے دیکھیں گے کہ کنواری لڑکی آسانی کے ساتھ پھنس جاتی ہے. شادی شدہ عورتیں جو تجربہ دیکھ چکی ہوتی ہیں, زندگی دیکھ چکی ہوتی ہے نا, وہ آسانی کے ساتھ محبت کے جال میں نہیں پھنستی ہیں, وہ پیسہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا نا, ارزا بل یسیر, کنواری لڑکیاں کم پر آسانی سے راضی ہو جاتی ہیں, کیونکہ انہوں نے دنیا کے تجربے نہیں کیے ہوتے ہیں. مطلقہ اور بیوہ عورتیں کم پہ راضی نہیں ہوتی ہیں جب ان کو نکاح کرنا ہوتا ہے. تو لڑکی کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تم بے وقوف ہو میری بہنوں, اور یہ بے وقوفی تم کو کہیں ہلاکت کے دہانے پر نہ لے کر کے چلے جائے. اس لیے نکاح کے معاملے میں اپنے ابا پہ اعتماد کرو. تمہارا باپ تمہارا خیرخواہ ہے, تمہاری ماں تمہاری خیرخواہ ہے, تمہارے بھائی تمہارے خیرخواہ ہیں. لو میرج میں یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ باپ کا حق مار لیتی ہیں. جس باپ نے آپ کو پڑھا لکھا کر کے بڑا کیا, آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کو پالنے میں کتنا باپ کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے. ماں نے کتنی محبت سے آپ کو پالا پوسا, اپنے پیٹ میں رکھا, جنا, اپنا خون پلایا دودھ کی صورت میں. باپ صبح شام محنت کر کے آپ کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. اس باپ کی عزت کا ذرہ خیال آپ کو نہیں ہوتا ہے؟ ہاں, جس نے 20 25 سال تک پالا ہے آپ کو, اس کا شریعت نے یہ جو حق باپ کو دیا ایسا ہی نہیں دیا ہے. اس نے اتنی قربانیاں دی, تو شریعت نے حق یہ دیا ہے اور یہ ذمہ داری اس کو دی ہے کہ لڑکی بیچاری معصوم بھولی بھالی ہے, وہ تھوڑی سمجھ پائے گی اس کے لیے کیا مناسب ہے کیا نامناسب ہے. آدمی نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, تو آدمی یہ طے کرے کہ میری بیٹی کے لیے کون سا لڑکا اچھا ہو. باپ نہیں, باپ کم محنت کرتا ہے, زندگی بھر کی کمائی بیچارے میں نے دیکھا ہے لڑکی کی شادی میں جہیز دینے پر لگا دیتے ہیں. زندگی بھر کی کمائی, جمع پونجی, اپنا باپ دادا کا لایا ہوا کھیت بیچ دیتے ہیں, گھر بیچ دیتے ہیں کہ بچی کی شادی میری صحیح جگہ پر ہو جائے. جس باپ کے لیے اتنا درد ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت ہے, آپ کو 4 دن کی محبت کے آگے اس باپ کا حق چھین لیتی ہیں. آپ نہ صرف حق چھین لیتی ہیں بلکہ اس کے سر پہ بدنامی کا ایسا داغ لگا دیتی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے. ہاں, کہ جس باپ کو شریعت کہتی ہے اف تک مت بولو, اف تک مت بولو, اس باپ کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ
اتنا بڑا ظلم کرتی ہیں کہ وہ کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے. 4 دن کی محبت آپ کے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہے. اچھا پھر لڑکی جو ہے نا وہ شادی شدہ، میرے خیال سے ٹائم ہو گیا، میں یہ موضوع انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں اگلے ہفتے، پھر اس موضوع پر میں بات کروں گا. بات بہت ساری رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، اور یہ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو سمجھنے کی اور ان کو دور کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائیے. موضوع تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر سے اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اب میں جلدی جلدی سمیٹ دوں یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو کچھ سوالات آپ کے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. میرے پاس آج بھی وقت تھوڑا سا کم ہے، میں اس وقت میں احمد آباد آیا ہوا ہوں اور وہی مجھے پھر 1 بجے کی ٹرین پکڑنی ہے. تو مختصر قسم کے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک. اچھا کوئی ہے جوائن کرنے کے لیے؟ جی شیخ، اصل میں ابھی لنک 1 منٹ میں پیسٹ ہو رہی ہے، تو اچھا ٹھیک ہے، میں جب تک کہ تھوڑا سا گفتگو اور آگے بڑھاتا ہوں. جی. اچھا دیکھیے ایک مسئلہ اور کیا ہوتا ہے نا، لو میرج میں ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے جھوٹی توقعات کا. میں عمر میری بہت زیادہ نہیں، 37 38 ہے، لیکن میں نے تقریباً 15 سالوں تک کے اندازاً، یعنی میں آئی آئی سی میں تھا، اس کے بعد میں صوبائی جمعیت میں تھا، میں نے مسلسل جو ہے نا وہ طلاق کے خلا کے کیسز میرے پاس آئے اور میرج کاؤنسلنگ کا کام میں نے کیا ہے. عام تجربہ یہ ہے کہ لو میرجز بنسبت ارینج میرجز کے کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ارینج میرج میں کوئی گارنٹی دے سکتا ہے 100%، لیکن لو میرجز عام طور پہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں. اور اس کامیابی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے توقعات، جو فیک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بن جاتی ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے. ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ نے اس کا نکاح طے کر دیا، ایک جگہ پہ ہونے والا ہے، لڑکی نے خود سے کوئی تجربہ لڑکے سے نہیں کیا ہے، تو اس کے ذہن میں اندیشے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ شادی میں پرابلمز آ سکتی ہیں، تو ان اندیشوں کے ساتھ وہ خود کو تیار کر کے رکھتی ہے فیس کرنے کے لیے. اس لیے شادی کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا وہ اس میں سروائیو کر لے جاتی، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار تھی، ایکسپیکٹیشنز اس کے اتنے ہائی نہیں تھے. لو میرج میں کیا ہوتا ہے؟ لو میرج میں لڑکی کے پاس اندیشے نہیں ہوتے ہیں، خواب ہوتے، خواب. اور یہ خواب کس نے بنے ہوتے ہیں؟ یہ لڑکے نے لڑکی کے دماغ میں بن دیے ہیں نا. اس کو تو وہ آسمان سے تارے توڑ کر کے اور چاند لا کر کے اس کی زمین جو ہے نا قدموں میں ڈالنے کو تیار تھا، تو وہ اندیشوں سے شادی نہیں کر لی ہوتی، اس نے تو بڑے بڑے خواب بن لیے ہوتے ہیں. پر میرے بھائی شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ریئل دنیا شروع ہوتی ہے تو عورت کو پتا چلتا ہے کہ وہ خواب جو ہے نا جھوٹے تھے. خوابوں کا وہ محل ٹوٹتا ہے. جب وہ خوابوں کا محل ٹوٹتا ہے نا، اس نے شادی سے پہلے جس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک الگ لڑکا تھا. شادی سے پہلے لڑکے کو کیا کرنا تھا؟ صبح شام صرف 10 مرتبہ آئی لو یو بولنا تھا، تعریفیں کرنی تھی، شعر بیچنا تھا، باتیں کرنی تھی. شادی کے بعد تو اس کو کاروبار کرنا ہے، اس کو پیسہ کما کر کے لا کے دینا ہے. شادی کے بعد اس کو جسمانی ضرورتیں ہیں، اس کے خواب ہیں، خیالات ہیں، اس کی ضرورتیں. تو شادی کے بعد جس لڑکے کے ساتھ اب وہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں نا تو اس کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے خوابوں کا محل جو اس نے تعمیر کیا تھا نا وہ دھڑام سے گر جاتا ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے. کیونکہ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے اس میں صرف خیالات ہوتے ہیں، افسانے ہوتے ہیں. ان حقیقتوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے وہ لڑکی تیار نہیں ہوتی، دھڑام سے ٹوٹ جاتا ہے رشتہ. یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بھائی شادی سے پہلے سب اچھا تھا، شادی سے پہلے وہ 100 سیلفی کھینچنے کے بعد آپ میں سے ایک سیلفی سلیکٹ کر کے اس میں 10 طرح کے فلٹر لگا کر کے پھر آپ کو بھیجتی تھی تو بہت اچھی لگتی تھی اس کے اندر. شادی سے پہلے تو وہ میک اپ کرتی تھی آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد 10 سیلفیاں لیتی تھی، پھر اس میں سے ایک سیلفی سلیکٹ کر کے وہ آپ کو بھیجتی تھی واٹس ایپ پہ، تو آپ دیکھ کر کے جو ہے نا اس کے خوابوں کی دنیا میں گم ہو جاتے تھے. شادی کے بعد 24 گھنٹہ تو وہ آپ کے سامنے میک اپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی. میک اپ بھی کر لے گی تو ریئل زندگی میں تو کوئی چہرے پہ فلٹر نہیں لگا سکتی نا، وہ تو سو کر کے بھی اٹھے گی، اس حالت میں بھی آپ کو دیکھنا ہے، اس کو کچن میں بھی آپ کو دیکھنا ہے. تو وہ پھر وہ جو خوابوں کی دنیا ایک لڑکے نے بنائی ہوتی ہے نا، اس کے خوابوں خیالوں میں جو ایک حسن و جمال کی پیکر تھی شادی سے پہلے، تو اس کی اصلی شکل جب سامنے آتی شادی کے بعد تو لڑکے کا پھر وہ ہوش اڑ جاتا ہے اور اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی اس خوبصورتی کے پیچھے میں مرا جا رہا تھا. پہلی بات تو یہ خوبصورتی اس معیار کی نہیں، پھر دوسرا یہ کہ اس خوبصورتی کے ساتھ دوسرا کچھ میں نے دیکھا ہی نہیں. آدمی کو نہیں پتا ہے نا، اس کو شادی کے بعد اس کو اچھا کھانا بنانے والی عورت چاہیے، اس کو خدمت کرنے والی عورت چاہیے جو سر میں تیل لگائے، ہاتھ پیر دبائے، میرے بچوں کا صحیح خیال رکھے. بعض مرتبہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، میرے اما ابا کا خیال رکھے، تو وہ تو کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں. سارا اس کا جو ہے نا خواب دھرم سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس ٹوٹنے کو پھر وہ سنبھال نہیں پاتا. اس لیے نارملی آپ
جتنی بھی میں نے بہت سارے سرویز دیکھے، عرب دنیا کے خاص طور پہ دیکھے، انڈیا کے دیکھے، نارملی ہمارے معاشرے میں شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے، لو میرجز، وہ سروائیو نہیں کر پاتے. وہ جو کانفلکٹ کا دور شروع ہوتا ہے نا، وہ ایک ہنی مون پیریڈ چلتا ہے، اچھا جیسے ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے پھر ایک کانفلکٹ کا دور شروع ہوتا ہے. جب وہ کانفلکٹ کا دور شروع ہوتا ہے نا تو اس میں سروائیو نہیں کر پاتی شادیاں، کیونکہ توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لیے تھے. اور لو میرج میں ہوتا ہے، اور ارینج میرج میں لڑکی بھی اس کے لیے تیار ہوتی ہے کہ وہ کانفلکٹ کو فیس کرے گی اور وہ سروائیو کرنے کی کوشش کرے گی، اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ لڑکا بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہے. اس لیے انڈیا میں، یورپ کے مقابلے میں انڈیا میں طلاق کی شرح کم ہونے کی وجہ کہ ہمارے یہاں باوجود اس کے کہ شیطانی طاقتیں اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، پھر بھی لو میرج کی بنسبت ارینج میرجز کا جو رواج ہے نا وہ زیادہ ہے. اور ارینج میرجز کا رواج زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ طلاق کی شرح یورپین ممالک کے مقابلے میں کم ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ارینج میرج کا گراف گر رہا ہے، لو میرج کا گراف بڑھ رہا ہے انڈیا میں، ویسے ویسے طلاق کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں، اگلے ہفتے شاید میں موجود نہیں رہوں، تو اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے ہفتے ینگ ورلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور شیخ کا خطاب ہوگا. اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ میں کچھ اور گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں گا. جی جو بھائی جوڑے. السلام علیکم شیخ سرفراز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ نے جو بھی بتایا، تو لو میرج کا جو مین ریزن ہے وہ آج کل کے ماں باپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ بہت زیادہ غیر ذمہ دار ہیں. اور اگر آپ یہ پوائنٹ لکھا ہے میں نے، اس وجوہات پہ میں نے بھی گفتگو نہیں کی حمزہ بھائی، وجوہات بہت سارے میں نے لکھے کہ اس کی وجہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ میں اگلے ہفتے گفتگو کروں گا. آج تو میں مفاسد بتا رہا تھا نا کہ مفاسد کیا کیا ہے، ریزنز کیا ہیں لو میرجز کے، وہ میں نے بھی نہیں بتائے، اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سارے ریزنز ہیں جو میں نے لسٹ کیے ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں اس جمعہ کے بعد والے جمعہ اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ہے ماں باپ اس کی وجہ ہیں، بہت سارے ذرا سے ماں باپ وجہ بنتے. ماں باپ بعض مرتبہ لڑکی کو گھر میں محبت نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو جب ایک لڑکی محبت کی بھوکی ہوتی ہے نا تو وہ پیاسی چڑیا کی طرح ہوتی ہے، اس کو کوئی دوسرا دانا ڈالتا ہے تھوڑا سا تو وہ پھر سے اڑ کے اس کے پاس چلی جاتی ہے. تو اگر ماں باپ سفیشینٹ محبت ایک لڑکی کو دے نا تو بہت مرتبہ کسی باہر کے لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اس طرح کا اقدام نہیں کرے. اسی طرح لڑکیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، ان کو یہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ بھائی تمہاری شادی تمہاری پسند سے کی جائے گی، بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ماں باپ نے لڑکا دیکھ لیا بس ختم، لڑکی سے پوچھا تک نہیں جاتا ہے کہ تمہاری پسند ہے کہ نہیں ہے. تو لڑکی سوچ رہی ہوتی ہے ماں باپ کریں گے تو میری پسند کا خیال نہیں رکھیں گے، تو وہ اپنی پسند سے محبت، اور بھی بہت ساری ریزنز ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں آگے جو ریزنز ہیں ہمارے معاشرے میں لو میرجز کے عام ہونے کے، اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی شیخ سرفراز بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. جی ابراہیم بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جو شادی کرنا ہے تو یہ فرض ہے، اور کتنی شادی کرنا فرض ہے مرد کے لیے؟ شادی کرنے کے بارے میں صحیح بات ہے کہ شادی کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اصل حکم شادی کا یہ ہے کہ شادی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور شادی کرنا مستحب ہے. البتہ کبھی کبھی اس کا حکم تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. اصل حکم یہ ہے کہ وہ سنت ہے، مستحب ہے. کبھی کبھی وہ حرام بھی ہو جاتا ہے شادی کرنا، جیسے ایک آدمی کے اندر اگر قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو بیوی کو سنبھالنے کی، تو خاص طور پہ جسمانی قوت نہ ہو، اس کی فزیکل نیڈس پوری نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے اگر وہ حقوق نہیں ادا کر سکتا اپنی بیوی کے. یا اسی طرح سے ایک آدمی کے لیے شادی کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے مطلب یہ ہو گیا ہو کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو وہ زنا میں گرفتار ہو جائے گا. تو جس چیز کے ذریعے، جس چیز کے بغیر آپ حرام سے نہیں بچ سکتے ہو، وہ چیز آپ کے لیے واجب ہو جاتی ہے. جس چیز کے بغیر آپ حرام سے، سن لیجیے میرا سوال، جواب سن لیجیے پہلے، کہ جس چیز کے بغیر آپ جو ہے نا حرام سے نہیں بچ سکتے ہیں تو وہ چیز آپ پر واجب ہو جاتی ہے. تو کوئی آدمی اگر فزیکلی اور اس قسم کے سرکمسٹینسز میں ہے وہ کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو زنا کر لے گا، تو اس پر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نکاح اصلاً مستحب ہے، بعض حالتوں میں وہ حرام ہوتا ہے، بعض حالتوں میں مکروہ ہو جاتا ہے، بعض حالتوں میں واجب بھی ہو سکتا ہے. جی جو جس سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شادی کرو 2 3 4، تو وہاں پر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 شادی کا حکم دیا ہے مرد کو، کہ 2 شادی تو ہر کرنا مرد امر کے جو لیے ہے وہ فرض ہے عام وجوب کے طور لیے نہیں آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پر ہر حکم جو ہے نا، ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے. جو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک پر اکتفا کرو. تو وہاں پر بھی حکم جو ہے وہ شرطوں کے ساتھ ہے. جب اس طرح سے حکم کے ساتھ شرط آ جاتی ہے تو وہ واجب نہیں ہو جاتا. دوسری شادی کو کسی بھی صورت میں علماء نے واجب نہیں کہا، یعنی اس پر تو اتفاق ہے
کہ دوسری شادی یا تو مستحب ہے یا تو مباح ہے، یعنی جائز ہے یا مستحب ہے. کسی نے بھی امت میں دوسری شادی کو اصلاً واجب نہیں کہا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اس صورت میں ہے کہ وہ اگر دوسری شادی نہیں کرے گا تو زنا میں ملوث ہو جائے گا، تب بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے، ورنہ اصلاً تو یہ ہے کہ وہ مستحب ہے. جی اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شادی کرو 2 3 یا 4، تو عام طور پہ ہاں تو 2 شادی کرنا فرض ہو گیا، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ نہیں کر سکتے انصاف تب کرو 1، تو مطلب کہ نہیں، عام طور پہ جو ہر شادی ہے حکم مرد کے لیے 2 میرے شادی کرنا بھائی فرض ہے. ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا حللتم فاصطادوا، جب حج سے حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. فاصطادوا جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، تو کیا یہ بولیں گے کہ اب ہر حاجی پہ جیسے ہی احرام ختم ہو اس پر واجب ہو گیا کہ وہ شکار کرے؟ نہیں بولتا ہے کوئی بھی، کیونکہ اصول نہیں فقہ کا جیسے قاعدہ ہے کہ وہ جو اگر شکار والی آپ بات بول رہے ہیں، وہ تو ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو شکار کے لیے منع فرمایا، کیونکہ شکار ہاں کرنا تو جائز تھا آپ کے لیے، پھر اللہ نے ہاں کہا حج میں آپ شکار نہیں کر سکتے. اب حج کے ہاں بعد پھر آپ کے آپ لیے نے شکار کرنا پھر اللہ تعالیٰ حکم نے دے دیا، اسپیشلی پھر حکم دے کہ دیا. اب آپ تو وہی تو شکار بول کر رہا ہوں سکتے ہیں. کہ سرکمٹینسز سے پتہ چلتا ہے نا کہ امر وجوب کے لیے آیا کہ نہیں آیا ہے. کبھی کبھی امر آتا ہے یعنی حکم آتا ہے لیکن وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی جو کہا نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وہ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پہ امر وجوب کے لیے نہیں آیا ہے. پوری امت میں کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ دوسری شادی واجب ہے. بھائی پوری امت میں اگر یہ جو آپ بول رہے ہیں نا، فہم بھی تو دیکھا جاتا ہے امت کا، تو امت میں کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ اس آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ دوسری شادی واجب ہے. مستحب کہا جی ہے علماء نے کہ اصل مستحب ہے. وہ مثنا ثلاثہ رباع وہ قرینہ، اسی طرح سے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وہ قرینہ، دوسری قرآن کی آیتیں، صحابہ کرام کا عمل، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ وہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے. بھائی استحباب ہے نا، آپ کو کرنا ہے آپ کریے، اس کو واجب کیوں قرار دینا چاہتے ہیں؟ بلا وجہ جو ہے دوسرے مردوں کو آپ آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں. بارک اللہ جی فیکم. لو اچھا، میرج اور ہمارا یہ جو موضوع ہے، نکاح، دوسری شادی پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی جی شکریہ. اور یہ جو نکاح نامہ میں ہم کنڈیشن لگاتے ہیں تو یہ جائز ہے؟ جی جیسے جی بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نکاح نامہ میں آپ کوئی بھی کنڈیشن لگا سکتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ خواتین بول دے گی کہ دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو، یا پھر نکاح خواتین بول نامے دے میں گی کہ یہ آپ کو. کنڈیشن لگانا کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، علماء کا اختلافی مسئلہ ہے. مجھے اس بارے میں راجح قول شیخ البانی کا ہی لگتا ہے. شیخ البانی کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کانت نیت شرط، کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے، چاہے وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں. اسی طرح سے بریرہ والی ایک روایت ہے جس میں ان کے مالکوں نے نا شرط لگا دی تھی کہ اگر حضرت بریرہ کو ہم بیچیں گے لیکن ان کا ولا جو ہے نا وہ ہم کو ملے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باطل شرط ہے. تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شرط جس سے اللہ تعالیٰ کے حلال کو آپ حرام کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، ایسی شرط نہیں لگا سکتے. مطلب بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اختلافی مسئلہ یہ. جی جی شکریہ. بارک اللہ فیکم. ایک سوال اور کوئی لے سکتے ہیں؟ ہاں مجھے ٹرین ہے اصل میں 1 بجے کی، مجھے یہاں سے اسٹیشن بھی تھوڑا دور. جی شیخ عبد الحلیم سلفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسے میرا یہ ماننا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہاں 98% جو غلطی پائی جاتی ہے تو ماں باپ کی پائی جاتی ہے، جس میں بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، جیسے تربیت ہے، تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے، گھر میں انصاف نہیں جی ہوتا ہے، جیسے اس کی جی جی جو ہے مرضی نہیں مانی جاتی ہے لڑکی کی، اگر کوئی اسے جی جی ویسے پسند آ جائے، نیک ہو، پھر بھی نہیں ماں باپ کئی دفعہ ہاں مانتے کیونکہ اس کے پاس دولت کم ہوتی ہے یا کوئی اور جی جی ایسے ریزن نہیں مانے جاتے. جی تو جی ایسی پرابلم میں مانتا ہوں کہ 98% ماں باپ کی بھی غلطی ہے. جی جی نہیں، ماں باپ کی غلطیاں ہیں. میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ میں ریزنس ابھی اس پہ ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اس کا ریزن کیا ہے. آپ جو بول رہے ہیں وہ باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ایک بات اور اس پہ یاد رکھنی چاہیے، جب بات آ گئی تو میں بول دیتا ہوں. ریزنس ہیں، اس سے بھی جو ہے نا لڑکی کے لیے کوئی اقدام کرنا حلال نہیں ہو جاتا. مطلب آپ جو ریزنس بول رہے ہیں وہ جینوین ہے، لیکن عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ اگر یہ ریزنس پائی بھی جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب شریعت نے جو ہے اس کے لیے حلال کر دیا ہے اپنی مرضی سے کہ وہ کہیں پہ بھی نکاح کر لے. شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے نا کہ اگر واقعتاً باپ ظالم ہے اور وہ لڑکی کی شادی کی طرف توجہ نہیں دے رہا عمر ہونے کے باوجود، یا مناسب رشتے ٹھکرا رہا ہے غلط معیارات کی بنیاد پر، تو شریعت نے لڑکی کو اتنی اجازت دی ہے، جائے دارالقضا میں باپ کی ولایت ثابت کرائے. قاضی جو ہے سارا مسئلہ سامنے رکھے گا اور اس کے بعد باپ کی ولایت ثابت کر کے جو دوسرا قریبی ولی ہوگا اس دوسرے قریبی ولی کی ولایت میں اس کا نکاح کر دے گا. کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا بس سلطان و ولی من لا ولی اللہ، جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی جو ہے سلطان ہے یعنی بادشاہ ہے. تو ریزن بہت سارے ہیں.
پر ریزنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ریزنس کو بنیاد بنا کر کے لڑکی کے لیے ایک ناجائز کام جائز ہو جائے گا. شریعت نے ان ریزنس کے پائے جانے کے بعد اور بھی بہت سارے آپشنز رکھے ہیں. ریزنس پہ انشاءاللہ میں نے اسے بتایا کہ اگلے جمعہ کے بعد والے جمعہ میں اس موضوع پر میں مزید تفصیل سے گفتگو کروں گا. باقی ریزنس جو آپ بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہیں کہ وہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنس ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کروں گا اگلے اپنے ایپیسوڈ میں. شکریہ شکریہ. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے میرے ایک اور شیخ ارشد صاحب، آج کے لیے اتنا کافی سمجھتے میرے خیال سے. جی میں تھوڑا 10 منٹ پہلے اجازت لینا چاہ رہا ہوں. مجھے اسٹیشن پہنچنا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا میں نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ. منٹ خالی ہاں 1 منٹ کا لے کے ختم کر دیجیے انشاءاللہ. جی جی، تو میں یہ موضوع جو ہے وہ میں نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے. بہت ساری باتیں اس موضوع پہ کرنے کی ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کی بھی میں مثلا میں آپ سے بھی مشورے اور تجاویز سننا چاہوں گا میں، کہ آپ کے اس معاملے میں کیا مشورے ہیں، کیا تجاویز ہیں، کیا آپ کے تجربات ہیں. میں اس لیے بار بار یہ بولتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سوال جواب والا سیکشن شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے صرف سوال نہ رکھیں بلکہ اپنے تجربات اور مشاہدات بھی سامنے رکھیں. بہت سارے سماجی معاملات میں ایسے بھی پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، زاویے ہوتے ہیں جو میری نظر میں نہیں ہوتے، کہ میں بھائی مولوی ٹائپ کا بندہ ہوں، مولوی کی دوڑ مسجد تک ہی ہوتی ہے، تو آپ مجھ سے زیادہ سماج میں انوالو ہیں، سماج کے ساتھ آپ کا انٹریکشن مجھ سے زیادہ ہے، تو ممکن ہے کہ بہت سارے پہلو گفتگو میں ایسے ہوتے ہوں گے جو میری نظر میں نہیں ہے، میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. پھر میں مرد ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ میں کسی قسم پہ باعث جو ہے نا وہ تعصب کا شکار ہوں. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی لڑکیوں کا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں نہیں آ پا رہا ہے، آپ کی خاتون ہے تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کمنٹ میں یا پھر یہ کہ آ کر کے آڈیو میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی آپ رکھ سکتے ہیں. جو ہمارے بھائی ہیں میرے رابطے میں، خاص طور پہ جو لوگ ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، وہ اگر کوئی ایسی بات چاہتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ وہ آنا چاہیے میری گفتگو میں، تو وہ شیئر کر سکتے ہیں، مجھ کو واٹس ایپ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنے نوٹس میں اس کو میں شامل کروں. تو بہرحال آج کی گفتگو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کے بعد والا جمعہ، اگلے جمعہ کو میں نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دوسرے شیخ عبد الشکور یا اور کوئی شیخ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ینگ ورلڈ کا پروگرام لیں گے. اس کے بعد والے جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنے راستے پر چلنے کی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.